بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد الرحمن صاحب محمدی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور درس قرآن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز حاضرین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کون سی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جسے رب کائنات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے سب سے افضل فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے افضل اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ اور سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ دیکھو کتنی افضل چیزیں، اور جس پر نازل کیا گیا وہ امت بھی سب سے اچھی امت، خیر امت، کتنی اچھائیاں جمع ہیں۔ یہ اچھائیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہیں، تو آپ سوچئے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عمدہ کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے ساری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لوگ شرک اور گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں اس دلدل سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف قرآن نے لایا۔ ساری دنیا میں توحید کی روشنی کو بکھیرا، بد اخلاقی، بے دینی اور جتنے بھی غلط کاموں میں لوگ ملوث تھے ان کو ان غلط کاموں سے نکال کر راہ حق، جنت کا راستہ، صراط مستقیم کی طرف یہی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ مکمل نظام حیات ہے، دستور حیات ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف لائف، پوری زندگی کا کانسٹیٹیوشن ہی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی مل جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، دنیا کے جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں جس کو ہم راجانگم بولتے ہیں، تو یہ سارے کانسٹیٹیوشنز، یہ دستور سب دنیا کے حد تک محدود ہیں، اور وہ بھی ایک دستور ہندوستان کے لیے ہے تو دوسرا دستور دوسرے ملک کے لیے ہے۔ وہاں کا دستور یہاں نہیں چلتا، یہاں کا دستور وہاں نہیں چلتا، لیکن قرآن مجید ساری دنیا کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، دستور ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، ساری دنیا کے لیے یہ قرآن دستور ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، جب مسلمانوں نے اس کو اپنایا تو ساری دنیا میں چمکے اور ساری دنیا پر غالب ہوئے اور ساری دنیا میں معزز ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم اپناتے ہیں، یہ اچھی کتاب، یہ
اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، مظلوم ہیں، ہر میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے حق کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن مجید کے حق کو ادا نہیں کیا. اور قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم جب ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں پھر سے معزز ہوں گے، سر بلند ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا. کس بات پر ایمان لانا؟ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس سے اترے علی قلبک، اور تمہارے دل میں ڈال دیے تاکہ تم ڈرانے والے بن جاؤ. دیکھیے آج ہم بہت سارے لوگوں کو قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی قرآن کیا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اور انسانوں کی بنائی گئی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھانا ہے، یہ لوگوں کو واضح کرنا ہے کہ یہ اس رب کی کتاب ہے جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا. یہ سب سے پہلے بنیادی طور پر لوگوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہیے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے دیکھو 1400 سال سے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن چیلنج رکھا کہ اگر آپ مانتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ. ایک انسان نے لکھا ہے تو سارے انسان مل کر ایک کتاب ایسی لا کر دکھاؤ. لیکن آج تک پوری دنیا کی طاقتیں کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام ہے. ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتے. ورنہ یہ کافر، یہ مشرک جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے دن رات لگائے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کو زیر کرنے، نیچے کرنے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ لوگ پیسہ اور دنیا کی دولت لگا کر کے قرآن جیسی کتاب نہیں لکھا سکتے؟ اگر انسان کے کلام ہوتا، انسان کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہوتی تو یہ لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے. تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے، اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے. اور قرآن میں جو بھی معلومات دیے گئے ہیں، جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، چاہے جنت جہنم سے تعلق ہو، آخرت سے تعلق ہو، سابقہ امتوں سے تعلق ہو، قیامت کی نشانیوں سے تعلق ہو، اور جو بھی خبر قرآن میں ہے، جو بھی بات قرآن میں ہے، اس کو ہم ماننا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے، دل سے اس کا یقین کرنا چاہیے. تبھی ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں. جب ایمان کی بات آتی ہے تو ہم زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایمان ہم قرآن پر رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہمارا عمل یہ ظاہر نہیں کرتا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آخرت کی فکر کی، نہ جنت و جہنم پر کما حقہ ایمان لاتے ہیں. اگر لاتے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر اس جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتے، اس خطرناک عذاب جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے ایمان لانا ہے قرآن پر، ویسے ایمان نہیں لایا. تو سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، مومن بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کلام نازل کیا گیا اس کلام کو یہ لوگ سنیں گے تو ان کے آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے گے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. مما عرفوا من الحق، اس قرآن کے اندر جو حق ہے اس کو پہچاننے کی وجہ سے، اور کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ان باتوں پر ایمان لایا اور ہمارا تو حشر فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین کے ساتھ کر. تو معزز حاضرین، سب سے پہلا حق قرآن کا، ہم اس کی تصدیق کریں، اس پر ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید سیکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. دیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت افضل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے قرآن عطا کیا، اللہ نے جن کو کتاب عطا کیا، وہ کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گویا وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے وہ لوگ اس پر کما حقہ ایمان نہیں لاتے. قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. آج ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں، تیلگو سیکھ لیتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید سیکھتے نہیں. نہ سیکھا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے. ڈھیر سارے دنیا کے لیے علوم سیکھ لیتے ہیں اور کئی کام سیکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی سدھار کے لیے قرآن مجید سیکھتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ یہاں سے مقام عقیق اور بطحا کو جائے اور جا کر ایک موٹی تازی اونٹنی کو بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی رشتہ داری کو توڑے فری میں لے کر آ جائے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں؟ اگر فری میں مل جائے اور بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے ہمیں ایک اچھی موٹی تازی اونٹنی مل جائے تو ہم اس کو آرام سے لے کر آئیں گے. حدیث میں لفظ آیا ہے ناقتین قوماوین، یعنی دو موٹی تازی بڑے کوہان والی اونٹنیاں اگر کسی کو مل جائے کیا وہ لے کر نہیں آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں لے کر نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی مسجد کو جائے، مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتیں سیکھے، 2 آیتیں پڑھے. یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر کوئی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر کوئی 4 آیتیں پڑھتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور اس طرح جتنی بھی آیتیں پڑھتا ہے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معزز حاضرین، اس حدیث میں غور کرو. یہ ناقتین قوماوین جو لفظ آیا ہے، اگر اس اونٹنی کا اگر ہم اندازہ لگائیں گے آج کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً 2-3 لاکھ روپے لگتے ہیں. ایک اونٹنی 2 سے 3 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اگر 2 اونٹنیاں مل جائیں تو 4 لاکھ، 3 اگر مل جائیں تو 6 لاکھ، 4 مل جائیں تو 8 لاکھ. تو جتنی آیتیں ہم پڑھتے جائیں گے اتنے لاکھ یا اتنی اونٹنیوں کے ثواب سے ہمارے لیے بہتر ہے. اب ذرا سوچو، ایک آیت پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا. لیکن ہم مسجد کو نہیں آتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے. الحمدللہ یہاں پر قرآن سکھانے کا انتظام کیا گیا ہے نوجوانوں کو، لیکن ہمارے نوجوان اتنے غافل ہیں، دنیا میں اتنے محو ہیں، پورا دن انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، پورا دن موبائل میں اپنا وقت کھپاتے ہیں. لیکن
ایک آدھا گھنٹہ نکال کر قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ان کو توفیق نہیں ملتی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ فیس بک کھولیں گے تو گھنٹے گھنٹے ایسے رہ جاتے ہیں، واٹس ایپ کھولیں گے تو اتنے بیکار کے گروپوں کے میسج پڑھ لیتے ہیں وقت نکال کر، لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہم کبھی مسجد کو آنا نہیں چاہتے، مسجد میں آ کر اپنا نام درج کرا کر قرآن مجید سیکھنا نہیں چاہتے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک حرف کا بھی تلاوت کرے تو اس حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دے گا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ دیکھو کتنا اچھا آفر ہے، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، 10 حرف پڑھے تو 100 نیکیاں۔ ایک آیت کے اندر کتنے حروف ہوتے ہیں سوچو، ایک آیت میں مان لو 50 حرف، 50 حرف اگر ہم ایک آیت پڑھیں گے تو 500 نیکیاں ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں دے دیتا ہے، لیکن اتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ صحابہ قرآن سے ان کا اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن پڑھنے میں مصروف رہتے۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیے، بعض صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کر دیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ جب انہوں نے شادی کی تو ان کے متعلق شکایت پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ بیوی سے ملتے نہیں، بیوی کے پاس جاتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عبداللہ کیا بات ہے، تمہارے بارے میں ایسی خبر مجھے ملی ہے، آپ روزانہ کتنے دن میں روزے رکھتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا، اے اللہ کے نبی میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات قرآن ختم کرتا ہوں۔ دیکھو جذبہ، دیکھو ہر رات میں قرآن ختم کرتا ہوں اور روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مت کرو، مہینے میں 3 روزے رکھو اور 1 مرتبہ قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عبداللہ